1971 ایک سال جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک ملک دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، بنگلہ دیش بنا۔ لیکن اس کہانی کا ایک پہلو ہے، ایک ایسی آواز جو اکثر دب جاتی ہے۔ آج ہم اس جنگ کو ایک پاکستانی فوجی افسر کی نظروں سے دیکھیں گے، ایک طاقتور اور متنازع چشمدید گواہی کے ذریعے۔ یہ کہانی کتنی گہری ہے، اس کا اندازہ گڈ ریڈز پر ایک پڑھنے والے کے اس تبصرے سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہنا پڑے گا، اردو زبان میں ملک ٹوٹنے کا درد اور احساس کہیں زیادہ گہرائی سے محسوس ہوتا ہے۔ یہ جملہ صدیق سالک کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کے پورے جذباتی بوجھ کو ایک ہی لمحے میں سمیٹ دیتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس کہانی کو کس طرح سے سمجھیں گے۔ پہلے ہم اس افسر سے ملیں گے جس نے یہ سب لکھا، پھر ڈھاکہ ڈوبنے کی اندرونی کہانی پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد سیاسی اور فوجی ناکامیوں کا جائزہ لیں گے، پھر اس بحث پر آئیں گے جو مظالم کے گرد گھومتی ہے، اور ہاں، یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک کتاب بائسڈ ہوتے ہوئے بھی مسٹ ریڈ کیسے ہو سکتی ہے، اور آخر میں اس ڈوبتے شہر سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اس شخص کی بات کرتے ہیں جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر قلم بند کیا۔ تو یہ کتاب ہے کیا؟ صدیق سالک کی وٹنس ٹو سرنڈر، یا اردو میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ یہ اصل میں ایک فوجی کی یادداشتیں ہیں، ایک ایسی کہانی جو 1971 کے واقعات کو ایک پاکستانی افسر کے نظریے سے بیان کرتی ہے۔ اسے تاریخ کی کوئی خوش کتاب مت سمجھیں، یہ تو مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کا بالکل فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے۔ سالک کی زندگی خود ایک پوری کہانی ہے۔ دیکھیے، 1964 میں آرمی کے تعلقات عامہ کے شعبے یعنی ISPR میں آئے، پھر 1970 میں انہیں مشرقی پاکستان بھیج دیا گیا، بالکل اس وقت جب تاریخ بن رہی تھی۔ 1971 میں وہ جنگی قیدی بنائے گئے، رہا ہوئے تو سیدھا جنرل ضیاء الحق کے پریس سیکرٹری بن گئے، اور ان کی زندگی کا اختتام بھی کتنا ڈرامائی تھا، 1988 میں صدر ضیاء کے ساتھ اسی طیارے کے حادثے میں۔ تو کتاب ہمیں لے کر کہاں جاتی ہے؟ یہ ہمیں سیدھا جنوری 1970 سے لے کر اس بحران کے بالکل مرکز میں اتار دیتی ہے، اور وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے جو دسمبر 1971 میں ہتھیار ڈالنے کے اس لمحے پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ سالک کے مطابق مشرقی پاکستان میں اس وقت کمانڈ تیزی سے بدل رہی تھی۔ پہلے جنرل یعقوب خان آئے، جنہوں نے طاقت استعمال کرنے سے صاف انکار کر دیا اور استعفیٰ دے گئے۔ ان کے بعد آئے جنرل ٹکا خان، جنہوں نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا اس بے چینی کو دبانے کے لیے، اور پھر آخر میں آئے جنرل نیازی، جن کے حصے میں آخری جنگ اور سرنڈر آیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوبت آخر آئی ہی کیوں؟ کتاب بتاتی ہے کہ ملک ٹوٹنے کے پیچھے سیاسی اور فوجی دونوں سطح پر بہت بڑی ناکامیاں تھیں۔ 1970 کے انتخابات کو دیکھیں، نتیجے نے ملک کو جوڑنے کے بجائے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں تو سب صاف کر دیا، لیکن مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی۔ دوسری طرف بھٹو کی پیپلز پارٹی نے مغرب میں جیت حاصل کی، لیکن مشرق میں ان کا بھی کھاتا نہیں کھلا، تو ملک سیاسی طور پر بالکل دو الگ الگ حصوں میں بٹ چکا تھا، کوئی درمیانی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اور اگر فوجی محاذ پر دیکھیں تو صورتحال تو اور بھی خراب تھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ پاکستانی فوج وہاں کس قدر کمزور پوزیشن میں تھی۔ ذرا تصور کیجئے، ایئر فورس کا صرف ایک اسکواڈرن جو شروع میں ہی زمین پر آ گیا، جبکہ بھارت کے 80 اسکواڈرن فضا پر حکومت کر رہے تھے۔ نیوی کے پاس صرف 4 گن بوٹس، اور سب سے بڑی مصیبت، فوج اپنے گھر سے، اپنے مین بیس سے 1000 میل دور دشمن کے علاقے میں پھنسی ہوئی تھی۔ اور اس سب کا انجام کیا ہوا؟ یہ ایک عدد 90,000۔ کتاب کے مطابق جنگ کا اختتام 90,000 پاکستانی فوجیوں کے بھارت کے جنگی قیدی بننے پر ہوا۔ یہ صرف ایک شکست نہیں تھی، یہ ایک پوری نسل کا المیہ تھا۔ ہر جنگ میں ظلم کی کہانیاں ہوتی ہیں، اور یہ کتاب بھی اس حساس موضوع پر بات کرتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ سالک اپنی کتاب میں ان مظالم پر فوکس کرتے ہیں جو ان کے مطابق بنگالی افواج نے غیر بنگالیوں، خاص طور پر بہاریوں اور مغربی پاکستانی فوجیوں پر کیے۔ یہ ان لوگوں پر ہوئے تشدد کی داستان ہے جنہیں پاکستان کا وفادار سمجھا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب بھارت اور بنگلہ دیش کے بیانیے کو بھی چیلنج کرتی ہے۔
جو ہلاکتوں کے اعداد و شمار دیے جاتے ہیں انہیں یہ پروپیگنڈا کہہ کر رد کرتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پاکستانی فوج کی طرف سے تاریخ کو درست کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے جو بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے، کیا یہ پوری تصویر ہے؟ اور بس یہی سوال ہے جو ہمیں اس کتاب کے گرد جو تنازع ہے اس کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کتاب کا سب سے بڑا تضاد کیا ہے؟ یہی کہ ایک طرف لوگ اسے بائسڈ یعنی جانبدار کہتے ہیں اور دوسری طرف اسے مسٹ ریڈ یعنی لازمی پڑھنے والی کتاب بھی مانتے ہیں۔ چلیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ ایک پڑھنے والے نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ کتاب انتہائی جانبدار ہے، پورے عالمیے کے واقعات کو سخت طرفداری کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ قول اس کتاب پر لگنے والے سب سے بڑے الزام کو بالکل صاف واضح کر دیتا ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی ہمیں ایک دوسرا قول ملتا ہے۔ پاکستانی تاریخ کے کسی بھی طالب علم کے لیے یہ ایک مسٹ ریڈ کتاب ہے۔ دیکھا، بالکل دو مختلف رائے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اپنی خامیوں کے باوجود لوگ اسے ایک بہت ضروری تاریخی دستاویز مانتے ہیں۔ تو اگر ہم تنقید کو جمع کریں تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ یہی کہ یہ کتاب صرف فوج کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ اس میں بنگالی لوگوں کا پرسپیکٹیو، ان کی تکلیف، ان کی کہانی وہ غائب ہے۔ الزام یہ بھی ہے کہ یہ پاکستانی فوج کے کیے گئے کچھ مظالم کو کم کر کے دکھاتی ہے اور اس وجہ سے یہ پورے تنازع کی ایک مکمل تصویر پیش نہیں کرتی۔ اور اب آتی ہے سب سے دلچسپ بات۔ اتنی تنقید کے باوجود اگر آپ پڑھنے والوں کا رد عمل دیکھیں تو وہ حیران کن ہے۔ 74% لوگوں نے اسے 4 یا 5 ستارے دیے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، لوگ اس میں کچھ خاص ضرور دیکھتے ہیں۔ تو آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ 50 سال سے زیادہ گزر گئے، یہ کتاب آج بھی اتنی اہم کیوں سمجھی جاتی ہے؟ اس کتاب کی اصل اہمیت اس کے غیر جانبدار ہونے میں نہیں ہے، نہیں، اس کی قدر اس بات پہ ہے کہ یہ ایک پرائمری سورس ہے۔ یہ ہمیں اس وقت پاکستانی فوج کے ذہن میں جھانکنے کا، ان کی سوچ اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع دیتی ہے۔ بھلے یہ ایک جانبدار تصویر ہو، لیکن یہ اندر کی اور مستند تصویر ضرور ہے۔ اور ہم اس بات کو اس سوال پر ختم کرتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک شخص کی ایک چشم دید گواہ کی کہانی کسی قوم کی سرکاری تاریخ کو کیسے بناتی ہے اور کیسے چیلنج کرتی ہے؟